السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمان بن بشیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترى المؤمنین فی تراحمهم وتبادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسحر والحمى۔ محترم حاضرین، صحیح بخاری حدیث نمبر 6011 کتاب الادب کی حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، مودت اور باہمی ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے درد کی وجہ سے اور سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس حدیث میں ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے کتنا ہمدرد ہونا چاہیے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ایک باڈی ہے، ایک انسان کا جسم ہے، اس باڈی کے پارٹس میں کسی ایک حصے میں، جسم کے کسی ایک حصے میں مار لگ جائے یا ٹھوکر لگ جائے یا زخم ہو جائے تو ایک حصے میں جس طریقے سے درد ہوتا ہے تو دوسرے حصے کو بھی اس درد کا احساس ہوتا ہے اور سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور جب درد زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن بندے کو اگرچہ تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مومن بندوں کو بھی اس مومن بھائی کے تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ کبھی آپ کے سامنے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی اس درد کا احساس ہونا چاہیے۔ کبھی کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے تو جو ظلم کی شدت ان پر ہو رہی ہے اس کا احساس آپ کے جسم پر بھی ہونا چاہیے، یعنی ہمدردی۔ ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کے درمیان جو محبت، جو بھائی چارگی، جو ریلیشن شپ، جو کانٹیکٹ ہونا چاہیے جس طریقے کا، اس طریقے کی اگرچہ ہم مہربانی اور ہمدردی دکھائیں گے تبھی جا کر ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی کہلاتا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں ہم دیکھیں گے جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی مؤمنین کو ستایا جا رہا ہے، ہمیں اس کا احساس تک بھی نہیں۔ حال کی مثال آپ کو دوں ایگزامپل کہ دیکھیے 2020 پر 2023 اکتوبر 7 وہاں سے فلسطین کے اوپر ظلم ہونا شروع ہوا، آج تک ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر۔ اسرائیل والے 2023 اکتوبر 7 سے جو ہے ظلم اور بربریت شروع کیے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان پر جو ہے رائفلز کے ذریعے اور اسی طریقے سے بمباری کے ذریعے اور اسی طریقے سے میزائلز کے ذریعے، ڈرون کے ذریعے ان کے اوپر بمباری برسا کے ان کے اوپر ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ اور تاریخ میں ایسی کبھی نہیں ہوا ہسٹری میں کہ اتنا لگاتار مسلسل 5 مہینے سے زائد ہو چکے ہیں، ظلم ابھی تک رکا نہیں ہے۔ اکتوبر میں شروع ہوا، مارچ 2024 چل رہا ہے، اکتوبر 7 کہاں اور مارچ 2024 کی آج 16ویں تاریخ ہے، مطلب 5 مہینے 1 ہفتے ہو چکے ہیں، کنٹینیو ظلم ہو رہا ہے ان پہ، لیکن اللہ کے سوا کوئی ان کا یار و مددگار نہیں، کوئی سپورٹنگ نہیں ہو۔ اچھا، ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، فلسطین کو کیا کر سکتے ہیں؟ مالی سپورٹ نہیں کر سکتے، جان سے بھی کچھ سپورٹ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ کم سے کم ان کا دکھ، ان کا درد، ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا احساس کرتے ہوئے کم سے کم اپنے دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی نہیں کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔
کیوں؟ ایک مومن کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں۔ 2 دن پہلے کی نیوز ہے کہ جو لوگ آلریڈی ان کے اوپر ظلم و بربریت ہو رہی ہے، ظلم و ستم ان پہ ڈھایا جا رہا ہے، روزانہ اسرائیل کے وار ان پہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ 2 دن قبل ایسا ہوا کہ وہاں کے جو ریفیوجی کیمپ ہوتے ہیں، جہاں پہ ڈیرا ڈال کے اس کیمپ میں جو مظلومین ہیں ان کو رکھا جاتا ہے، وہاں پہ جب ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو رہا تھا، ایسے جگہ پر جب کھانا پکایا جا رہا تھا وہاں بھی بمباری ہوئی۔ اور ابھی تک ٹائمز میگزین کی رپورٹ ہے کہ 30,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ 30,000۔ آج تک پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا مسلسل ظلم و ستم نہیں ڈھایا گیا کسی قوم پر۔ لگاتار مسلسل جو ہے 5 مہینے سے زیادہ دن جو ہے ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے روزانہ کہیں نہ کہیں بمباری ہوتی رہتی، کئی سینکڑوں مساجد کو شہید کر دیا گیا، اور جو مین اس کے میڈیکل کالجز ہیں اس کو بھی بمباری سے اڑا دیا گیا، جو مین ان کے ہاسپٹلس ہیں اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ ان کے لیے صحیح کا کھانا نہیں ہے، الیکٹریسٹی سپلائی نہیں ہو رہا ہے صحیح سے، اگرچہ کوئی کنٹری سے ان کو کھانے کے لیے رفاہی چیزیں بھیجی جا رہی ہیں امداد کے طور پہ، تو اس کو بھی اسرائیل والے اندر جانے نہیں دے رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے ترس رہے ہیں، موت ان کے سامنے کھڑی ہے، لیکن اس کا احساس، ہم ایسے مردہ ضمیر والے انسان ہیں، ہمیں کچھ احساس نہیں ہو رہا۔ وہ بھی تو ہمارے مومن بھائی ہیں، مومنہ بہن ہیں، ہاں مسلمان بھائی ہیں، لیکن ان کا کچھ تو درد اور احساس ہونا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ ایک مومن بندہ اگرچہ اس کو تکلیف ہوتا ہے تو دوسرے مومن بندے کو بھی اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اگرچہ نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے مسلمان یا مومن کی جو صفت ہے وہ ہمارے اندر نہیں، اور ایٹ لیسٹ ہم ان کو جانی اور مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم دعاؤں میں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں خاص کر کے افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، قبول ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ان کے لیے، ان مظلومین کے لیے دعا کریں، اور تہجد کے وقت میں ہم جو قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رات میں آپ جاگ جاتے ہیں، سحری کے لیے 3:34 کو جاگ جاتے ہیں، وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی آسمان کے اوپر آ کے ندا لگاتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مومن بندہ جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کر دوں۔ ایسے وقت میں، تہجد کے وقت میں، ارلی مارننگ جب ہم سحری کرتے ہیں، سحری کر کے فوراً ان کو یاد کریں۔ دیکھیے ان کے لیے کھانے کو بھی نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں ان کا رمضان کیسے گزر رہا ہے، پتہ نہیں فلسطین میں یا غزہ والوں کے اوپر ان کا رمضان کا مہینہ کیسے گزر رہا ہے۔ سحری کے لیے بھی ان کو صحیح سے انتظام ہے یا نہیں، افطار کا بھی صحیح سے ان کو انتظام ہے یا نہیں۔ ہم تو افطار میں بہت مست اچھے خاصے الحمدللہ مرغا مسلح کھا رہے ہیں، سحری میں بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ اچھا کھلا پلا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے مومنین جو فلسطین اور غزہ میں ہیں ان کو بھول جائیں، ان کو یاد رکھیں، اور جو بھی کھانا ہم کھاتے ہیں ان کو لمٹ میں کھائیں، ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے افطار کے وقت میں ہو یا سحری کے وقت میں ہو، آپ جتنا کھانا پسند کرتے ہیں اتنا ہی کھائیں، زیادہ لے کے اس کو ویسٹ کر دینا، اگرچہ ویسٹ کرتے ہیں تو ان کو یاد رکھیں کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو وہ کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، کم سے کم اس کو برا جانتے ہوئے، اور ان کو برا جانتے ہوئے اپنے آپ پر اس کو فٹ کریں کہ اس حالت میں، اس سچویشن میں اگرچہ میری جان ہوتی تو میرے اوپر کیا گزرتا۔ تو ان کی تکلیف کو احساس کرنے کی ضرورت ہے، ان کی تکلیف اور برداشت، وہ جو جس طریقے سے برداشت کر رہے ہیں، ان کے پاس جو ایمان کی قوت ہے، جو ایمان کی قوت ان فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ وہ لوگ پھر بھی چاہے پتھر سے ہی صحیح لیکن جواب دے رہے ہیں میزائلس کا، بمباری کا جواب جس طریقے سے، اب سے نہیں، جب سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے 70-80 سال سے، تب سے وہ لوگ ان کا جواب دے ہی رہے ہیں، منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ ان کے پاس ایمان کی قوت ہے، ان کے پاس صبر جمیل ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے،
بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو ہدایت دے یا تو نیست و نابود کر دے، ان کو اس دار فانی سے ختم کر دے، اور اسی طریقے سے ان مظلومین مسلمانوں کو صبر جمیل دے اور ان کا بہتر اجر ان کو دے، اور ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے کم سے کم افطار کے وقت میں اور تہجد کے وقت میں ان کے لیے ہمیں دعا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔